بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر خرید سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب ہم ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کیا کیا عظیم قربانیاں دی۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، انہوں نے نمرود کے دربار میں ڈٹ کے بولے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور نمرود نے ان کو آگ میں بھی پھینک دیا، پھر بھی انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ پھر انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، پھر انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں، اور پھر سب سے عظیم قربانی جب 87 سال کی ان کی عمر تھی، 87 ایئرز، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت ان کی عمر 87 سال تھی، اور جب آپ کی عمر 100 سال ہوئی تو ایک اور امتحان آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب ان کی عمر 100 سال تھی تو وہ اللہ کی محبت میں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے جلیل القدر پیغمبر، اتنے عظیم مرتبے والے پیغمبر، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے لیے یعنی کتنی کتنی بڑیاں قربانیاں دے گئے۔ اور آج ہم جو مسلمان ہیں، اکثریت ہماری جو مسلمانوں کی ہے، آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو ذرا جائزہ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف چلے گئے ہوئے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں کے کون سے مقصد بنا لیے ہوئے ہیں۔ میں عرض کروں کہ انہوں نے عظیم جو لوگ تھے، عظیم پیغمبر تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اللہ کی محبت میں کتنی کتنی قربانیاں دی، اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمت اور عزت سے نوازا۔ آج تک یعنی ان کا نام، یعنی ہم جو مسلمان ہیں، کتنی عزت، کتنی یعنی رسپیکٹ ہے ہماری یعنی ان کے لیے، ہمارے دلوں میں کتنی عزت اور کتنی محبت ہے ہمیں ان کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کتنی عزت اور شان دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو۔ وہ کیوں دی؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے عظیم قربانیاں دی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زندگیوں کے کیا مقصد ہو گئے ہوئے ہیں؟ ہم جو مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کیا کردار ہیں؟ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسی یعنی ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمیں کچھ پریشانیاں دے کے، تاکہ ہم سمجھیں، لیکن ہم پھر بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارا امتحان لیتا ہے، ہمیں دھن دولت دے کے آزماتا ہے، اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے۔ میں عرض کروں کہ یہ دنیا کی لذتوں کے اندر ہم پڑ گئے ہوئے ہیں، ہم یہ بھول گئے ہوئے ہیں کہ یہ زندگی بڑی قلیل مختصر زندگی ہے، اور ہم یہ بھی بھول گئے کہ یہ ہمارا امتحان ہے، اور اللہ کی محبت یعنی وہ بھی معاذ اللہ نعوذ باللہ ہم نے اپنے دلوں سے نکال دی ہوئی ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ زندگی کی مہلت ہے، زندگی کا وقت ہے ہمارے پاس، اور ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں، ورنہ ہم بہت پچھتائیں گے۔ ہم وہ دوزخ کی سزائیں ہم نہیں بھگت سکتے، ایک لمحہ بھی نہیں بھگت سکتے دوزخ کی سزا۔ میں عرض کروں، ہم اپنے پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو دیکھیں، اور ان کو فالو کریں۔ انہوں نے جو اپنی زندگیوں کے مقصد بنائے تھے، یعنی ان کو فالو کریں۔ وہ جو مقصد ہیں، جو ان کی زندگیوں کے مقصد تھے، وہ اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو امتحان ہے، پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ امتحان ہے. ہم اس امتحان کو بھول گئے ہوئے. میں عرض کروں، جب کسی کا امتحان ہوتا ہے نا تو وہ سیریس ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، تو پھر ہی وہ امتحان پاس کر سکتا ہے نا. اگر کل اس کا پیپر ہے، آج وہ گیمیں کھیل رہا ہے، وہ توجہ نہیں دے رہا، غفلت میں پڑ گیا، تو وہ کیسے پاس ہوگا؟ تو ہماری مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی غفلت میں پڑ گئی ہوئی ہے. یعنی ہم یہ بھول گئے کہ ہم امتحان دینے کے لیے آئے. ہمیں سیریس ہونا پڑے گا، سنجیدہ ہونا پڑے گا، سنجیدگی سے اس امتحان کی تیاری کرنی پڑے گی اور اس سے پاس ہونا پڑے گا. تو تب ہم اپنی جو یعنی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، جہاں پہ ہم نے ہمیشہ 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 کے لیے رہنا. اور میرے بھائیوں، یہ تو زندگی تھوڑی سی ہے، قلیل سی زندگی ہے. اس مختصر سی زندگی کے لیے یعنی آپ وہ ہمیشہ کی زندگی کو فراموش کر رہے ہیں. اس کا ذرا بھی کسی کو خیال نہیں ہے، ہماری اکثریت کو خیال نہیں ہے. اور اتنا آسان امتحان ہے یہ، اور اس میں 33 نمبر لینا کون سا مشکل ہے؟ جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کے 8 سبجیکٹ ہوتے ہیں، ہر ایک میں اس نے پاس ہونا ہے، کم از کم 33 نمبر لینے ہیں تو وہ پاس ہو جاتا ہے. اور میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے 5 سبجیکٹ ہیں: ایمان، اللہ کی عبادات، اپنے گھر کے نظام کو اللہ کے دین کے تحت گزارنا، اپنی پرسنل زندگیوں کو اللہ کے دین کے تحت گزارنا، اپنے گھر کے نظام کو اللہ کے دین کے تحت رکھنا، دوسروں لوگوں کا خیال، اللہ کے دین کی تلقین اور اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش. یہ 5 سبجیکٹ ہیں، اس میں 33 نمبر نہیں لے سکتے ہم. لیکن یعنی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں. ہمیں بہت جلدی اس کو یعنی سمجھنا چاہیے میرے بھائیوں، بہت جلدی ہم سمجھ جائیں اس کو. اور یہ بڑا آسان امتحان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ یہ مشکل ہے، میں کبھی بھی اس کی بات نہیں ماننے کو تیار. میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ مشکل امتحان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین بڑا آسان ہے، بڑا خوبصورت دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور بڑا آسان ہے، آسانیاں پیدا کرنے والا دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. وہ آپ ہزاروں گناہ کر کے آئیں، ایک دفعہ دل سے معافی مانگ لے تو وہ تو ایسے معاف کر دیتا ہے، سکنٹوں کے اندر معاف فرما دیتا ہے. یہ اتنا آسان امتحان ہے، اور ہم یہ دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں لے کے آؤ، اور وہ جو ایمان ہے اس کو مضبوط کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگیاں بسر کرو. اور یعنی اللہ کی محبت، یہ اگر جب ہم کریں گے نا، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگیاں بسر کریں، یہ جو 5 سبجیکٹ ہیں ان میں پاس ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ کی محبت جو افضل ہے اس کو دل میں رکھیں، اس کی عبادت کریں صحیح پیشن کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یعنی کسی یعنی دل سے کریں عبادت، دل سے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، یا صرف اس مقصد کے لیے نہیں کہ مجھے جنت مل جائے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ہم جو سوچتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم جو ظاہری عمل ہمارے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، جو باطنی عمل ہمارے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. ہر چیز کا معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ دین بڑا آسان ہے. یعنی جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے، یعنی ہمارے پیغمبروں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا، اللہ کی محبت کو یعنی اپنے دل میں پیوست کیا، اللہ کی محبت کو افضل جانا، افضل سمجھا، اور اس کی محبت میں یعنی ہر چیز کرنے کو وہ تیار ہو گئے. ہم بھی یہی کچھ کریں. اگر جب ہم یہ کچھ کریں گے نا اللہ کی محبت کے اندر، یعنی جب ہم اللہ کی محبت کے اندر برائیوں سے بچیں گے، نیکی کے راستے کے اوپر آ جائیں گے،
تو میں آپ کو لکھ کے دے دوں، لکھ کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو عزت ہے نا اس کو بلند فرما دے گا، آپ کا مرتبہ دنیا میں ہی بلند فرما دے گا، آخر میں تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تو بعد کی بات ہے، دنیا میں ہی آپ کا جو مقام ہے، آپ کی عزت ہے، اس کا مرتبہ بلند کر دے گا، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں۔ لیکن کرنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی اپنے دلوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی اپنے دلوں میں، اور پھر عمل کر کے دکھانا ہے، یعنی ظاہری عمل بھی ہمارے نیک نیتی سے ہوں اور باطنی عمل بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوں، تو پھر ہم یہ قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم نے یہ حاصل کر لیا تو آپ یقین کریں کہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا جو مرتبہ، آپ کا مقام ہے وہ بلند فرما دے گا، اس دنیا کے اندر ہی۔ جنت تو پھر بڑی دور بعد کی بات ہے، وہ تو پھر موجیں ہی موجیں بعد میں، وہ تو ابدی ہمیشہ کی زندگی کی موجیں الگ ہیں۔ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔